together on 13 September 2021. اس پہ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو بتا دے جی، بتائیں گے جی. رضا ربانی صاحب جی، پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس پلیز. رضا صاحب کو دے دیے. تھینک یو مسٹر بیر احمد خان تنگی تنگا وما. جناب چیئرمین صاحب، جناب چیئرمین، یہ ایک عجیب صورتحال ہے جہاں پہ پارلیمان ملتی ہے، بیٹھتی ہے اور برخاست ہو جاتی ہے. کوئی میننگ فل ڈسکشن یا کوئی میننگ فل پالیسی سٹیٹمنٹ پارلیمان کے اندر نہیں لیا جاتا، نہ پارلیمان کو اس سے آگاہ کیا جاتا. جناب چیئرمین، جب ٹی ایل پی کے ساتھ اگریمنٹ ہوا تو یہ کہا گیا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اس اگریمنٹ کی تفصیلات پاکستان کے عوام کے سامنے آ جائیں گے. آج کئی 10 دن گزر گئے، لیکن ٹی ایل پی کے اگریمنٹ کی تفصیلات آج دن تک نہ پارلیمان کے سامنے آئیں نہ عوام کے سامنے آئیں. جناب چیئرمین، اسی طرح جب ٹی ٹی پی کے ساتھ اگریمنٹ ہوا اور سیز فائر ہوا تو یہ کہا گیا، اور وہ تب بھی پارلیمان کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. باہر یہ بات کی گئی اور جب یہ پوچھا تو کہا گیا کہ جب ٹاکس فائنل ہوں گی اور اس وقت سیز فائر ہے لہٰذا مناسب نہیں ہے کہ ان کیمرہ سیشن کو بھی ان تفصیلات سے آگاہ کیا جائے. سیز فائر کے دوران جناب چیئرمین، ٹی ٹی پی کی طرف سے سیز فائر وائلیشنز ہوتی رہیں. پاکستان کے مسلح افواج اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہادت قبول کرتے رہے، لیکن آج دن تک پارلیمان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام جو ہیں وہ مکمل طور پہ تاریکی میں ہیں کہ اس اگریمنٹ کے ساتھ یا ان نیگوسیشنز کا کیا ہوا. جناب چیئرمین، ابھی ہم ان باتوں کا ہی رونا رو رہے ہیں کہ آج کے اخبارات میں یہ بات سامنے آئی کہ غالباً کل کی کابینہ کی میٹنگ کے اندر جو منی بجٹ کا بل پیش کیا گیا اس بل کو مؤخر کر دیا گیا، اور حکومت اب ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ یہ بات طے کرنا چاہ رہی ہے کہ لیجسلیشن کے بجائے آرڈیننس کے ذریعے سے اس منی بل کو جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے. جناب چیئرمین، پارلیمان کو آج دن تک جو ڈاکیومنٹ آف فائنینشل سرنڈر آئی ایم ایف کے ساتھ سائن ہوا، اس ڈاکیومنٹ آف فائنینشل سرنڈر کے ڈیٹیلز آج دن تک پارلیمان کو یا پاکستان کے عوام کو نہیں بتائے گئے. اس کا آؤٹ فال، جو گیس، بجلی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور عوام کے اوور آل مہنگائی میں اضافہ کے سامنے آ رہا ہے، لیکن وہ کیا ڈیٹیلز ہیں جناب چیئرمین وہ ہمارے سامنے آج تک نہیں آئی. لیکن جناب چیئرمین، جو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے جس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اٹانومی کا جو ایکٹ ہے جناب چیئرمین، اس کے اندر ترمیم.
if that is allowed to be done, Mr. Chairman. And I have no confidence, let me say that, in the presidency, because it only signs on the dotted line. اگر وہ ڈاکیومنٹ جو IMF نے تیار کر کے حکومت کو دیا ہے تو اس سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے پارلیمان، ان تمام کی جورسڈکشن سے باہر نکل جائے گا. اینڈ اسٹیٹ بینک ول اونلی بی آنسربل، جناب چیئرمین، ٹو دی IMF. جناب چیئرمین، اس سے تو بہتر ہے جس صورت پہ لا کے پارلیمان کو کھڑا کر دیا گیا ہے کہ چاہے وہ نیشنل اسٹریٹجک امپورٹنس کے فیصلے ہوں، چاہے وہ نیشنل فیصلے ہوں، پارلیمان کے اندر فیصلہ کرنا تو ایک دور کی بات ہے جناب چیئرمین. پارلیمان کو اس قابل بھی نہیں چھوڑا گیا یا سمجھا گیا کہ اس کو آگاہ رکھا جائے. جناب چیئرمین، میں یہ بات بڑے واضح طور پہ اپوزیشن کی سائٹ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم منی بجٹ کا بھی جو IMF کی ڈکٹیشن کے اوپر آ رہا ہے، پارلیمان کے اندر اس کا مقابلہ کریں گے، اور اسی طرح جو اسٹیٹ بینک کا جو اٹانومی دینے کا بل ہے، جو ایک ٹوٹل سیل آؤٹ ہوگا، اس کا بھی ہم ڈٹ کے پارلیمان کے اندر مقابلہ کریں. اور جناب چیئرمین، آپ کے توسط سے میں حکومت سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جب وہ بل لانے کی سوچ رہے ہیں آرڈیننس کی صورت میں، تو آرٹیکل 77 کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور آرٹیکل 77 جو ہے جناب چیئرمین، دیٹ اسٹیٹس Article 77, Mr. Chairman, of the Constitution states that no tax shall be levied for the purposes of the Federation except by or under the authority of Act of Majlis-e-Shura Parliament. Shukriya, Janab Chairman. Leader of the House, please. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Honorable member نے ابھی کچھ پوائنٹس اٹھائے، میں اس کا ٹو دا پوائنٹ صرف جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات انہوں نے منی بجٹ کے حوالے سے کی. کیبنٹ کے اندر ان کو پتہ ہے، خود پارلیمنٹیرین، سینئر پارلیمنٹیرین